بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت خواجہ حسن بصری کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ وہ کس طرح انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے ہیروں اور جواہروں کا کاروبار کیوں چھوڑا اور اللہ کی طرف کیوں راغب ہوئے، ان ساری باتوں کو ہم بیان کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری توبہ کرنے سے پہلے ہیروں اور جواہروں کا کاروبار کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس تحفے میں لے کر جاتے تھے اور مختلف بادشاہوں سے ملتے، یعنی کہ ان ہیروں کی خرید و فروخت کرنے کے لیے مختلف بادشاہوں کے پاس جاتے، ان کو اپنے ہیرے جواہرات دکھاتے اور ان کو بیچتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ ہرقل بادشاہ روم کے پاس گئے اور پہلے ان کے وزیر سے ملے اور کہا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ کو کل ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے نہیں مل سکتے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا، اسے کون سا ضروری کام ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ تو وزیر نے آپ کو ایک میدان میں ٹھہرا دیا، وہاں خیمہ لگا دیا اور اس کے آس پاس اعلیٰ مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کے پاس خیمے کی تنابیں لوہے کی تھیں اور چوبے چاندی کی تھیں اور کیل سونے کے تھے۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو خیمے کے پیچھے چلمن کے سامنے کھڑا کیا اور حضرت حسن بصری نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ وہ خیمہ ہرقل بادشاہ روم کے بیٹے کی قبر پر تھا۔ آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت کرنے آیا تھا۔ سب سے پہلے ایک مقدس جماعت عیسائیوں لوگوں کی آئی۔ انہوں نے اس کی قبر پر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھنے کے بعد وہ روتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد داناؤں، عقل مندوں اور حکیموں کی جماعت آئی جو ننگے سر تھے اور آئے ہوئے بھی کچھ دیر ٹھہرے اور روتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک سپاہیوں کی جماعت آئی جن کے پاس ننگی تلواریں تھیں اور وہ آئے اور قبر کو سلامی دی اور وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت عورتوں کی جماعت آئی جن کے ہاتھوں میں سونے کی تالیاں تھیں اور جن کے بال کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے قبر کا طواف کیا اور تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ بھی چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ خود آیا اور کہنے لگا، اے میرے بیٹے، تو مجھے بہت پیارا تھا اور تجھے موت آ گئی، اور مجھے معلوم ہو جائے جس نے تیری جان لی ہے، اگر ان بڑے بڑے راہبوں کی بات مان لے تو راہبوں کی ایک جماعت حاضر ہے، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ان طبیبوں اور عقل مندوں کی تدبیر سے کچھ فائدہ ہو جائے تو ان طبیبوں کی اور عقل مندوں کی جماعت کھڑی ہے، مگر مجھے معلوم ہے تجھے جس نے مارا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے میرے بیٹے، اور مجھے معلوم ہو جائے جس نے تیری جان نکالی ہے کہ وہ کسی فوج سے ڈر جائے گا، تو فوجیوں کی ایک جماعت کھڑی ہے تیری حاضری کے لیے تاکہ تو اس کو رہا کریں، لیکن جس نے تیری جان لی ہے اس کے سامنے کسی فوج کی نہیں چلتی۔ اے میرے فرزند، اگر مجھے معلوم ہو جائے
جس نے تیری روح قبض کی ہے وہ عورتوں کا طلبگار ہے، تو عورتوں کا ایک گروہ موجود ہے۔ اگر وہ عورتوں کا طلبگار ہے تو عورتوں کا ایک گروہ موجود ہے۔ اس کے بعد بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ یہ واقعہ سن کر یہ سارا منظر حضرت خواجہ حسن بصری خیمے کے سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئے اور آبدیدہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کی کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور آخری زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جیسا قرآن پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو انہوں نے توبہ کر لی، موتیوں اور جوہروں کا کاروبار چھوڑ دیا اور آخرت کے ہیرے جوہر اکٹھے کرنے میں لگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے سچی توبہ کی اور وقت کے ولی بن گئے۔ اس زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے مشورے لیتے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے معزز ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو